حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر 54 سال تک حکومت کی۔ 54 سال کی تو آج کل عمر ہی ہوتی ہے۔ 54 سال تک حکومت کی، 54 سال تک۔ اور ہندوستان اس وقت کتنا بڑا تھا؟ بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، برما بھی اسی میں تھا، اور پاکستان بھی اسی میں تھا، اور نیپال بھی اسی میں تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان تھا اس وقت میں جب حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ہندوستان کے اوپر حکومت کی۔ حضرت مفتی سعید صاحب نبر اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اور اس کی گھر کی جو کمائی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو کھانا بنتا تھا، آپ کے 2 باورچی خانے تھے، ایک سرکاری باورچی خانہ تھا، ایک آپ کا اپنا ذاتی باورچی خانہ تھا۔ سرکاری باورچی خانے میں سرکاری ملازم لگے ہوئے تھے جو کھانا بناتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ اس کے اندر غریب غربا، یتیم مسکینوں کا، بے سہارا لوگوں کے لیے کھانا بنتا تھا، تو اس میں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ ایک آپ کا اپنا ذاتی باورچی خانہ تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت کی، اس بادشاہ نے ساری عمر چٹائی کے بستر پر لیٹ کر کے اپنی زندگی گزاری۔ آپ کہیں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد؟ ان کی اپنی ذاتی آمدنی اتنی نہیں تھی جس سے وہ ایک نرم بہترین بستر بنا سکتے۔ سنیے کان کھول کر کے، جس سے وہ ایک بہترین نرم بستر بنا سکتے، اتنی آمدنی ان کی نہیں تھی۔ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا بادشاہت ہے، بادشاہت کو میرے باپ کی نہیں ہے۔ حضرت عالمگیر علیہ رحمہ فرما رہے ہیں بادشاہت تو لوگوں کی ہے، لوگوں کا پیسہ بادشاہت کے اندر جمع ہے۔ آپ بہت بہترین ایک کاتب تھے، قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ جب وہ قرآن کریم لکھ کر کے تیار ہوتا تھا، اس وقت مشینیں تو تھی نہیں۔ آج تو الحمدللہ آپ ایک دن میں بہت سارے قرآن کریم کے نسخے چھپوا سکتے ہیں، ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت مارکیٹ میں جو قرآن کریم ہوتا تھا وہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا تھا، وہی پڑھا جاتا تھا، بہت بہترین صاف ستھرا ہوتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی ایک پارہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا آج بھی موجود ہے وہاں کی لائبریری میں۔ تو وہ قرآن کریم فروخت ہوتا تھا، بکتا تھا، اور وہ قرآن کریم بکنے کے بعد جو پیسے آتے تھے ان پیسوں کو آپ اپنی زندگی کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ حکومت کتنے سال کی؟ 54 سال۔ اور کتنے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے ملک پر حکومت کی، اور اس بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اس کے 2 باورچی خانے ہیں، ایک سرکاری باورچی خانہ ہے، ایک اس کا اپنا ذاتی باورچی خانہ ہے۔ سرکاری باورچی خانے میں سرکاری ملازم رکھے ہوئے ہیں، اپنا ذاتی جو باورچی خانہ ہے اس کے اندر جو ملازم رکھا جاتا ہے، اس ملازم کو کھانا پکانے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسی عجیب بات کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، ان کے پاس باورچی کو کھانا دینے کی، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب جو بھی باورچی آتا وہ آپ کے باورچی خانے میں رہتا، اچھا تجارت یہاں جاؤ، یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، بہت دور بھی بیٹھ رہا آپ کو، یہاں جاؤ، اب تو یہاں بھی لگے گی۔ اب جو بھی باورچی آپ کے مہمان خانے میں آتا اور آپ کی ڈیوٹی لگتی کھانا پکانے کی، اس باورچی کو 500 گرام چاول دیے جاتے کھچڑی بنانے کے لیے،
तोल करके। वो बावर्ची वो चावल बना देता, वो खाना बनकर के तैयार हो जाता, और तैयार होने के बाद वो आपकी खिदमत में लाया जाता। आप कहते कि इसमें से आधा आधा खाना कर दो, इस देगची में से आधा खाना कर दो। आधा खाना किया तो वो आधा खाना हजरत को दे दिया, और जो आधा बचा वो बेगम साहिबा के लिए घर भेज दो, उसको घर भेज दो। बावर्ची क्या खाए? बावर्ची तो खुरचन वुरचन बचती थी, वो खानी चाहिए, वो बचती, अब वो खुरचन भी नहीं बचती वहां से। रोजाना यही खाना बनता, वो आधा तुल जाता, और आधा तुलने के बाद आधा हजरत की खिदमत में और आधा हजरत बेगम साहिबा के लिए घर चला जाता। बावर्ची आते वहां 2-4 दिन रहते, भाग जाते। कोई भी बावर्ची आपके बावर्ची खाने में नहीं ठहरता, ना खाने के लिए मिल रहा है ना पैसे मिल रहे, कौन ठहरेगा? अल्लाह अकबर, इतना बड़ा बादशाह जिसकी खाने की सूरत हाल। एक रोज एक बावर्ची को मालूम हुआ कि हजरत के बावर्ची खाने में कोई भी बावर्ची नहीं ठहरता। बहुत सारे मदरसों में भी ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे बावर्ची भागते रहते हैं। तो वो बावर्ची, जब उसको मालूम हुआ कि हजरत के बावर्ची खाने में कोई बावर्ची नहीं ठहर रहा, उस बावर्ची ने अपने दिल ही दिल में सोचा, मैं जाता हूं हजरत की खिदमत में और हजरत का खाना मैं बनाया करूंगा, और सारी जिंदगी हजरत के बावर्ची खाने में रहूंगा, सारी जिंदगी हजरत के बावर्ची खाने में रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा। ये लोग क्यों आ जाते हैं पता नहीं, उसको पता नहीं असल वजह क्या हो रहा है, क्यों आते हैं। चला गया, 1 हफ्ता हुआ, खिचड़ी बना करके देता रहा। अब वो आधी खिचड़ी हजरत के पास चली जाती, आधी खिचड़ी घर चली जाती। आने के बाद हजरत से वादे वईद हो गए कि हजरत मैं आपकी खिदमत में रहूंगा और मैं नहीं जाऊंगा, कभी भी मर के जाऊंगा। कि अच्छा भाई रह लीजिए, चलो। रहने लगा। 1 हफ्ता हुआ, सोचा कि हो सही बात ये थी, इसलिए जाते थे बावर्ची, इसलिए नहीं ठहरते थे। यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलते, इसीलिए बावर्ची नहीं ठहरते थे यहाँ पर। सोचा अब क्या करूं, कैसे जाऊं यहां से, वादा कर रखा है कि मैं तो नहीं जाऊंगा यहां से, सारी जिंदगी ये रहना है। एक रोज खिचड़ी में नमक नहीं डाला कि हो सकता है हजरत खुद ही भगा दें कि भाग जा चल यहां से, हरकत करनी शुरू कर दी। खिचड़ी में क्या नहीं डाला? नमक नहीं डाला। मामूल के मुताबिक खिचड़ी पक्की, और पकने के बाद आधी हजरत के पास चली गई, आधी घर चली गई। अब हजरत ने खानी शुरू करी तो देखा खिचड़ी में नमक ही नहीं है, खिचड़ी में नमक ही नहीं है। हजरत ने सारी खिचड़ी फिर खा ली मामूल के मुताबिक। तो देख रहा बैठा हुआ, सोचा है तो डायबिटीज के मरीज हैं शायद, इन्हें तो अगर फिक्की भी खिलाएंगे तो फिक्की भी खा लेंगे। तो फिक्की में भी कुछ नहीं कहा इन्होंने, तो अजीब आदमी। चलो आगे देखते हैं। चला गया, 8 दिन के बाद 3 गुना नमक ज्यादा डाल दिया। कितना? 3 गुना जायद, इतनी कड़वी कर दी। इस दिन तो खाई ली थी। चलो आज देखता हूं। आधी खिचड़ी तौल करके हजरत की खिदमत में ले आया और आधी घर चली गई। बात क्या? कुल मिला के ये कि परेशान होकर के हजरत मुझे यहां से भगा दें, ये सारा मामला है। अब जब हजरत के पास 3 गुना नमक जायद खिचड़ी पहुंची, उसको खानी शुरू करी, उसको खानी शुरू करी तो एक लुकमा तो खा लिया। अब उसमें नमक इतना तेज है कि वो खाई नहीं जा रही। वो बादशाह, जिसकी बादशाहत इतनी बड़ी, इतना बड़ा काम करने के बाद उस मुलाजिम को न डांटा न डपटा, और एक लुकमा खिचड़ी खाने के बाद उसकी तरफ को ऐसे देखा, बस सिर्फ कुछ नहीं कहा। वो चाह रहा है भागना कि हजरत मुझे भगा दे यहां से, और वो खिचड़ी उठा करके दी और ये कहा, इस खिचड़ी के 9 हिस्से करो, इस खिचड़ी के 9 हिस्से करो। उस बावर्ची मुलाजिम ने उस खिचड़ी के 9 हिस्से किए।
اور 9 حصے کرنے کے بعد حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے کہا یہ جاؤ ہمارے جو 9 رتن ہیں، رتن اس وقت وزیروں کو کہا جاتا تھا، جو وزیر ہوتے تھے، اور اکبر بادشاہ کے زمانے سے ہی 9 ہی وزیر چلے ہوئے آ رہے تھے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کے 9 ہی وزیر رہتے تھے۔ حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ ہمارا جھوٹا ہمارے 9 رتنوں کو پہنچا دو، ہمارے 9 وزیروں کو پہنچا دو، حسین ہمارے 9 رتنوں کے پاس ہمارا جھوٹا پہنچا دو۔ یہ جھوٹا کہا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے 9 رتنوں کو اس کو وہاں پہنچا دیجئے۔ اب وہ 9 رتنوں کے پاس جب وہ گیا، وہ 9 کے 9 وزیر بڑے خوش ہوئے۔ آج حضرت نے اپنا بچا ہوا تبرک، اپنا بچا ہوا برکت والا، یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنا بچا ہوا، حضرت نے آج ہمارے لیے برکت کے لیے کھانا بھیجا، اپنا بچا ہوا۔ بہت خوش ہوئے، آپ کے وزیر تھے وہ سب کے سب نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد ہر ایک وزیر نے، ہر ایک رتن نے اس ملازم کو خوش ہو کر کے کیا آپ حضرت کا بچا ہوا تبرک آج ہمارے لیے لے کر کے آئے ہو، 1,00,000 روپے جو اس وقت کے ہوں گے وہ انعام کے دیے۔ کتنے ہوئے؟ 9 لاکھ۔ اور وہ ملازم تھا وہ جو یہ کہہ کر کے لگاتا مجھ کو تنخواہ نہیں چاہیے، مجھ کو ساری عمر آپ کی خدمت میں رہنا ہے۔ 9 لاکھ ملے۔ 9 لاکھ لے کر کے جب آیا، حضرت نے پوچھا بھائی سب کے پاس پہنچا دیا؟ جی سب کے پاس پہنچا دیا۔ ہمارے 9 رتنوں نے، ہمارے 9 وزیروں نے آپ کو کچھ دیا یا نہیں دیا؟ جی دیا ہے حضرت، بہت کچھ دیا حضرت۔ کیا دیا؟ حضرت 1,00,000 روپے دیے ہیں، 9 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہو گئے، کہ کم ہے یا اور چاہیے؟ حضرت یہ تو بہت ہے، میری تو 10 پشتوں تک بھی نہیں کھائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ میری تو 10 پشتوں تک بھی نہیں کھائے جائیں گے۔ تب کیا کہا حضرت نے؟ جاؤ نمک کم گرا کرو۔ 9 لاکھ روپے دلوا کر کے اپنے وزیروں سے یہ کہا جاؤ نمک کم گرا کرو، بس نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ ملازمت سے بھگایا، نہ ملازمت سے بھگایا، صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا اس وقت میں جاؤ نمک